کا سکون ملنے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، چونکہ قرآن پاک نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اور اللہ کے ذکر میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ہے نماز، اور نماز دلوں کا سکون ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مفتاح الجنت الصلاۃ، جنت کی کنجی فرمائی نماز، کہ نماز جنت کی کنجی ہے۔ نماز سب سے افضل عبادت ہے، چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پہلے جو چیز فرض ہوئی ایمان کے بعد وہ نماز فرض ہوئی۔ تو بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو برے کاموں سے رک جاتا ہے۔ اب ایک بندہ گناہوں سے بچنا چاہ رہا ہے، وہ گناہوں سے نہیں بچ پا رہا ہے، وہ برائیوں سے نہیں بچ پا رہا ہے، وہ عیب جوئی سے نہیں بچ پا رہا ہے، وہ زنا سے نہیں بچ پا رہا ہے، تو ان کو ان ساری برائیوں سے بچنا ہے تو ایک کام کرے، نماز کی پابندی کرے، کیونکہ قرآن پاک نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ جتنی بے حیائی ہوگی، جتنے برے کام ہوگی، ساری چیزوں سے نماز انشاءاللہ اس کو ایک دن روک دے گی اور وہ منزہ ہو جائے گا، اور بالکل اس طریقے کا بندہ ہو جائے گا جو شریعت میں محبوب بندہ ہوتا ہے۔ اور نماز جب بندہ چھوڑتا ہے اور بندہ جب نماز کو کھلواڑ کرتا ہے، نماز کا استہزاء کرتا ہے، اب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آتی ہے۔ اگر گھر میں ہمارے کوئی 10 سال کا بچہ ہے اور وہ نماز نہیں پڑھتا تو پورے گھر میں نحوست رہے گی اس کے نماز چھوڑنے کی۔ کیوں رہے گی؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو تو اس کو نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز چھوڑنے پر تنبیہاً مار دو۔ کیوں؟ نماز ایک اتنی افضل عبادت بتائی گئی ہے، نماز کو کامیابی کی علامت بتایا گیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو رحمۃ للعالمین بنا کر جن کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، کبھی کسی عورت پر، کبھی کسی مرد پر، کبھی کسی بچے پر ہاتھ نہیں اٹھایا، وہ بتا رہے ہیں، چونکہ یہ باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو نمازی بنائے، نمازی سکھائے، دین کے راستے پر لے کر آئے۔ اب اگر ہمارا بچہ ہے اور نماز نہیں پڑھ رہا ہے اور ہمارے گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے، بے برکتی ہے، اور ہم بڑے وسائل ڈھونڈ رہے ہیں، دعا کروا رہے ہیں، تعویذیں کروا رہے ہیں، ساری چیزیں کروا رہے ہیں، لیکن برکت نہیں ہو رہی، تو بھائی بے برکتی کا سب سے بڑا جو سبب ہے نا وہ بچہ جو نماز نہیں پڑھا۔ اگر گھر میں کوئی ایک بچہ بھی ہے یا بڑا ہے اور نماز چھوڑ رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو وہ بندہ اس کی وجہ سے گھر میں نحوست آ رہی ہے۔ آپ سمجھیے کہ نماز چھوڑ دینا اتنا بڑا جرم ہے جس کی جرم کی مطلب کوئی معافی نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ بس بندے کو جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ اب حدیث بظاہر لگ رہا ہے کہ وہ بندہ کافر ہو گیا، اسی لیے بہت سے علماء جس میں احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا۔ تو اسی لیے بہت سے علماء کا کہنا ہے کہ جو بندہ نماز چھوڑ دے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا جائے، اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، چونکہ اس نے ایک ایسا کام کیا ہے کہ اس کی ناراضگی اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر اتر رہی ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ ہم نماز چھوڑ کر سو جائیں۔ ایک بندہ صبح 8 بجے کا الارم لگاتا ہے، 7 بجے کا الارم لگاتا ہے، اور اس کی نیت یہ ہے کہ میں 7 بجے اٹھوں گا، 8 بجے اٹھوں گا، تو بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ شیخ صالح العثیمین جو سعودی عرب کے مفتی اعظم تھے، انہوں نے تو باقاعدہ فتویٰ دیا کہ مرتد ہو گیا، اس بندے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، جو اس کا ارادہ ہی تھا کہ ہم کو فجر میں نہیں اٹھنا ہے، فجر میں نماز نہیں پڑھنی ہے، 8 بجے اٹھنا ہے، آفس جانا ہے، دکان جانا ہے، تجارت پہ جانا ہے۔ ایک بندہ ہے کہ بھائی اٹھنے کا صبح اس کو ارادہ تھا، اس نے الارم لگایا تھا، نہیں اٹھ پایا، اس کا ارادہ تو تھا، لیکن اس بندے کا ارادہ ہی نہیں اٹھنے کا، اس نے تو 8 بجے کا الارم ہی لگایا ہے، اس کو 8 بجے اٹھنا ہی ہے۔ تو یہ سمجھیے بے نمازی اس کی جو بے برکتی ہیں، بڑی عظیم بے برکتی ہوتی ہے، گھر کی خیر و برکت اڑ جاتی ہے، زندگی سے خیر و برکت اڑ جاتی ہے، زندگی کا سکون چھن جاتا ہے، بندہ دن رات کماتا ہے، دن رات محنت کرتا ہے، پھر لیکن جب وہ کبھی تنہائی میں سوچتا ہے اتنا ہم کمانے کے بعد پھر بھی پیچھے رہے۔ اور ایک بندہ جو 5 وقت کی نمازوں کا پابند ہے، اس کی زندگی پرسکون ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت زیادہ دولت نہیں دی، مال نہیں دیا، لیکن اس بندے سے بڑا پرسکون ہے، اس کی زندگی میں سکون ہے، کوئی ٹینشن نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن پاک نے فرمایا تھا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو کان کھول کر سنو، اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اور آنکھوں کی ٹھنڈک میرے نبی کی کیا ہے؟ نماز۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا کہ جب کوئی معاملہ آتا تو آپ نماز سے سہارا لیتے، آپ نماز کی طرف جاتے، اذا حزبہ امر فصلی، جب کوئی اہم معاملہ ہوتا آپ نماز کی طرف جاتے۔ آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے بلال نماز قائم کرو، مجھے نماز کے ذریعے سے راحت پہنچاؤ۔ تو خود قرآن نے بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر سے اور نماز سے مدد چاہو۔
تو دو چیزوں سے مدد چاہنے کے لیے قرآن مقدس نے فرمایا کیا؟ صبر کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے ہم نے ان دونوں کو چھوڑا۔ اور ہم دنیا میں سوچ رہے ہیں سکون مل جائے، دنیا میں سوچ رہے ہیں ہمیں اطمینان مل جائے، ایسا نہیں ہے۔ بندہ ہر وقت پریشان ہے، مصیبت میں ہے کہ بھائی کہاں سکون مل جائے اور ہمیں آرام مل جائے۔ نہیں آرام مل سکتا بھائی، جو بندہ نماز چھوڑ دے اس کو آرام نہیں مل سکتا۔ قرآن پاک کہہ رہا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہیں جنہوں نے نماز میں خشوع کیا۔ تو کامیاب قرآن نے خود بتایا کامیاب ہونے والا کہ نماز کا پابند شخص ہمیشہ کامیاب رہے گا، دنیا میں بھی انشاءاللہ کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا، چہرے پر صلح کا نور آتا ہے۔ ہمارے یہاں گھروں کا نظام جو بگڑا ہوا ہے، بے نمازی، نماز کا چھوڑ دینا، سورج نکل جاتے ہیں، ہم اپنے بستر کو نہیں چھوڑ پا رہے ہیں، ہم اس اللہ کے لیے بستر کو نہیں تیاگ پا رہے ہیں، ہم کچھ کر ہی نہیں پا رہے ہیں۔ کیوں؟ ہم پیچھے چلتے چلے آ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے جو ہمارا رب سے تعلق ہونا چاہیے تھا نا، وہ تعلق ٹوٹ چکا ہے۔ اور جب ہمارا رب سے تعلق مضبوط ہوگا، جب رب سے ہمارا تعلق جڑے گا، ہم جب نمازوں کی پابندی کریں گے، خود بھی کریں گے، اپنے بچوں کو کریں گے، پھر دیکھیں انشاءاللہ العزیز ہماری زندگی میں انقلاب آئے گا۔ بندہ باتیں تو بہت کرتا ہے، تنہائی میں بیٹھ کر یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، زبانوں سے دین دکھاتا ہے لیکن عملی اعتبار سے دیندار نہیں ہے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی کہ ہم دیندار دکھنا چاہتے، بننا نہیں چاہتے۔ لوگ دیندار ہمیں دیکھیں، سمجھے کہ یہ بہت دیندار ہے، لیکن ہم حقیقی طور پر بننا نہیں چاہتے، ہم اپنے دل کو نہیں بدلنا چاہتے۔ بندہ باتیں کرتا ہے یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، نماز بھائی پڑھنی چاہیے، بھائی پڑھنی چاہیے تو پڑھو، نماز شروع کرو۔ چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری جملہ جب آپ دنیا سے جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا تھا الصلاۃ والسلام، نماز کی پابندی کرنا اور ما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ آپ کی وصیت تھی، آپ نے ان وصیتوں کو کیا، امت کو بتائے۔ اور علماء کے اقوال ہے کہ بھائی بے نمازی جو ہو اس کو تو دفنایا نہ جائے قبرستان میں، اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔ بڑا خطرناک مسئلہ ہے، معمولی مسئلہ نہیں ہے نماز چھوڑ دینے کا، کہ بندہ نماز چھوڑ دے اور سوچ رہے کہ ہماری زندگی پر سکون چل جائے، ایسا نہیں ہے، بڑا اس کو حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ تو بندہ نماز کی خاص طور سے پابندی کرے، کہیں بھی رہے، دکان پہ جائے، ڈیوٹی کرے، کام کرے، اگر کوئی نماز چھوٹ گئی ہے تو اس کو گھر پہ آ کے رات میں سونے سے پہلے مکمل کر لے، کم سے کم نماز 5 وقتہ پڑھے، پھر دیکھیں انشاءاللہ العزیز اس کی زندگی میں انقلاب آئے گا اور برکت کا سبب بنے گی۔